میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں، حق پہ ڈٹ گیا اس قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں اس زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑی ہوں کسی دلیل سے کھڑی ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اسلام آباد پریس کلب کی سارے پریس کے برادرز کی شکر گزار ہوں جو آج آئے ہوئے ہیں اور جو کہ ہمیشہ جنہوں نے مظلوموں کے لیے آواز بلند کی ہے، تو میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں۔ میں رباب ہوں اور تقریباً سب کے علم میں ہے کہ میرے گھر میں جو ثانیہ ہوا تھا، میرے والد، میرے دادا اور میرے چاچو کا مرڈر ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے ظلم کے خلاف ایک علم بلند کیا ہے اور میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے لیے تو انصاف لے کے رہوں گی، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے والد، میرے دادا، میرے چاچو واپس نہیں آ سکتے، پر یہ جو میں اسٹرگل کر رہی ہوں، ایک تو اس میں مجھے انصاف ملے گا، پر دوسرا کسی اور رباب کے ساتھ میں ایسی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ آج ہم یہاں پہ اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے، یہ میری ایک بہن ہے جن کا نام یاسمین شیخ ہے، یہ جیک آباد سے بلانگ کرتی ہیں۔ ان کے گھر میں بھی ایک ثانیہ ہوا، ان کے جوان بیٹے کو 2015 میں اس کا مرڈر ہوا تھا۔ وہ مرڈر ایسے ہوا کہ وہ بچہ فٹ بال میچ کھیل رہا تھا کسی میدان میں، تو وہاں پہ ایک مرڈر ہوا۔ اس بچے نے وہ مرڈر ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو سندھ پولیس نے، کیونکہ اس میں سندھ پولیس کے لوگ اور سندھ گورنمنٹ کے لوگ ملوث تھے، اس بچے نے وہ مرڈر ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو اس بچے کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس پہ اتنا تشدد کیا کہ اس کی جان لے لی گئی۔ پھر انہوں نے جا کر پولیس سے شکایت کی کہ ہماری FIR کاٹی جائے، ہمارے بچے پہ اتنا تشدد ہوا ہے کہ اس کا مرڈر ہو گیا ہے، تو پولیس نے ان کی کوئی FIR نہیں کاٹی، الٹا ان کو پریشرائز کیا گیا، پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے جا کر ہائی کورٹ کو اپروچ کیا۔ ہائی کورٹ سے آرڈر ہو گیا جس میں FIR کاٹی گئی۔ تو اس میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ FIR کن پہ کاٹی گئی۔ اس میں SHO انور بروہی جو کہ CIA انچارج ہے جیک آباد کے، اس کے علاوہ غلام عباس جکھرانی جو کہ اعجاز جکھرانی کے کزن ہیں اور خود ایکس چیئرمین میونسپل کمیٹی جیک آباد کے ہیں۔ اس کے علاوہ DSP رانا نصر اللہ، SHO ایاز پٹھان، ASI اعجاز جکھرانی، مطلب آپ دیکھیں کہ اس میں سارے پولیس کے لوگ ملوث ہیں اور یہ سارے کے سارے ایکیوزڈ ہیں۔ تو اس میں سندھ پولیس نے ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی، انہوں نے عدالت سے تو FIR کٹوا لی، پر وقت بوقت ان کو پریشر دیا گیا تاکہ یہ کیس سے ہاتھ اٹھائیں، اور یہ میں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں، کیونکہ میں کیس پرسو کر رہی ہوں تو میں کہتے ہیں کہ آپ کو احساس تب ہوتا ہے جب آپ پہ خود پہ گزرتی ہے، تو میں جانتی ہوں کہ انہیں کس طریقے سے پریشرائز کیا گیا ہوگا پولیس کے تھرو، سندھ گورنمنٹ کے تھرو۔ انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، 5 سالوں تک یہ کیس پرسو کرتے آئے ہیں اور انہیں پریشر دیا جا رہا ہے اور ڈیلے ٹیکٹس ان کی طرف سے۔ تو ابھی میں یہ ضرور کہوں گی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ سر دیکھیں ہمارے سندھ میں جسٹس سسٹم اتنا سلو ہے کہ ہمیں 5-10 سال لگ جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے، حالانکہ جتنا بڑا ثانیہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو ہمیں تو گھر بیٹھے انصاف ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے 5 سالوں تک کیس پرسو کیا ہے، پھر 15 منتھس اگو ان کے ہسبینڈ کو، ان بچوں کے بابا کو کڈنیپ کیا گیا، آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کی بھی FIR نہیں کاٹی جا رہی تھی۔ پھر سے انہوں نے جا کر ہائی کورٹ لاڑکانہ کو اپروچ کیا اور پھر ان کی FIR جو ہے کاٹی گئی۔ اس میں بھی یہی جو ہے ایکیوزڈ ہیں جن کے نام SHO انور بروہی، غلام عباس جکھرانی، DSP رانا نصر اللہ اور دوسرے 2 بندے ہیں۔ تو دیکھیں وہی ایکیوزڈ، مطلب ایک بار ان کو سزا نہیں لگتی، اسی لیے تو یہ بار بار جرم کرتے ہیں نا۔ اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے، کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے، ان کو ایک بار سزا دی جائے تو دوسری بار وہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے، پر انہیں سزا نہیں ملتی، تبھی وہ دلیر بن جاتے ہیں۔ تو پھر ان کے ہسبینڈ کا آج تک اتا پتہ نہیں، وہ FIR درج ہوئی ہے اور جو مجرم ہیں وہ سرعام گھومتے رہتے ہیں، ان کو پولیس نے تو کبھی پکڑا نہیں۔ میری بہن نے جا کر DIG کو کھلی کچہری میں بتایا، DIG لاڑکانہ کو، کہ سر ہمارے ساتھ یہ بڑا ثانیہ ہوا ہے، میرے ہسبینڈ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یہ بچے ہیں، معصوم ہیں، ہم کیسے لڑیں اس سسٹم کے ساتھ۔ پھر DIG صاحب نے، آپ کو پتہ ہے سندھ پولیس تو خاطریاں بڑی اچھی طریقے سے کراتی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ آئی تھنک کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، آپ کو آسرے بھی دلاسے بھی دیتے ہیں۔ پھر انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا جو ہے آپ کے ہسبینڈ کو ریکور کرائیں گے اور آپ کے کیس میں جو ملوث ہیں جوابدار ان کو ہم سزا
دلائیں گے. سندھ پولیس نے ان کو خاطری تو کرا دی. دوسرے دن پہ ان دونوں بیٹوں کو کڈنیپ کیا گیا جو کہ پاکستان کا فیوچر ہے. ان کی آپ عمر دیکھیں, اسکول میں پڑھنے کی عمر ہے. ابھی میں ان سے جب بات کر رہی تھی کل, لٹرلی مجھے رونا آ رہا تھا جب ان کی یہ بات نہیں کر پا رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ باجی ہم کیسے پڑھیں گے, ہم اسکول کیسے جائیں, یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, اتنے سہمے ہوئے ہیں بچے. مطلب پاکستان کے فیوچر کے ساتھ یہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات, میرا سوال آئی جی سندھ سے کہ سر آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے. آپ بتائیں, آپ نے میرے کیس میں تو جاگیرداروں اور سرداروں کے پیر پکڑ لیے, آپ نے ان کے ساتھ تو ڈیل کر لی. ٹھیک ہے, ڈیل بھی کرا لیں, ان کے بابا کو تو واپس لے کے آئے نا, یہ آپ کا ذمہ ہے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں میرے کیس میں ایک مین جو ملزم ہے اس کو تو اریسٹ نہیں کیا انہوں نے, دوسرے 4 ملزمان ہیں ان کو بھی, وہ ایبسکونڈرز ہیں, ان کو بھی پولیس اریسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سندھ پولیس کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ سندھ پولیس کا نام چینج کر کے نااہل پولیس رکھا جائے, کیونکہ ان کے ساتھ سندھ کا نام نہیں جچتا. یہ جاگیرداروں سرداروں کے نوکر بنے ہوئے ہیں. میں ضرور کہوں گی کیونکہ آئی جی صاحب نے خود جا کر ڈیل کیے, میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں, سرداروں اور جاگیرداروں کے ساتھ. تو یہ سندھ گورنمنٹ, سندھ پولیس سارے آپس میں ملے ہوئے. اور دوسری بات یہ ضرور ہے کہ صرف میرا کیس نہیں, صرف عدی یاسمین کا کیس نہیں, اس میں ماہین چانڈیو کا میں ضرور بتاؤں گی کہ ان کے گھر میں 3 مرڈر ہوئے ہیں اسی سال میں, اور ان کے 8 ایبسکونڈرز ہیں, ان کو پکڑا نہیں گیا. اس کے علاوہ فضیلہ سرکی سب کو پتہ ہے, اس کو 13 سال ہوئے. ایک چھوٹی بچی جس کو کڈنیپ کیا گیا تھا آج تک پولیس ریکور نہیں کرا پائی. نایاب عمرانی کا سب کو پتہ ہے, سندھ کی بیٹی وہ دربدر ہے انصاف کے لیے. فرزانہ چانڈیو کمبر سے, ایسے میں ہزاروں آپ کو ایگزامپلس دے سکتی ہوں جس میں سندھ پولیس کوئی رول پلے نہیں کرے. تو یہ ڈپارٹمنٹ کس لیے بنایا گیا ہے. میں آئی جی صاحب میں ضرور کہوں گی یہ پوری جو لاپرواہی ہے آئی جی سندھ کی ہے, اس کے نیگلیجنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی میں نے سنا کہ ان کے کیس میں جو ایس ایچ او انور بروہی ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے. میرے کیس میں آئی جی صاحب نے 4 ایس ایچ او سسپینڈ کیے. تو آئی جی صاحب آپ کتنے آفیسر سسپینڈ کرتے ہیں, کہ کہا نہیں جاتا کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. تو آئی جی صاحب اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو آپ اتر جائیں, آپ گھر چلے جائیں. باقی سندھ میں لوگوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی زیادتیاں, اتنے ظلم, اتنی ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہے, اس پہ تو اس کے لیے میں یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سر اس کی ایف آئی آر آئی جی سندھ پہ ہونی چاہیے کہ آئی جی سندھ خود رول پلے نہیں کرے. کتنے آفیسرس کو آپ سسپینڈ کرائیں گے, کتنے آفیسرس کو آپ سزا دیں گے. آئی جی صاحب خود آپ دیکھیں, آپ خود مانیٹر کریں, آپ کا یہ ذمہ ہے, یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. آج مظلوموں کے ساتھ بیٹھ کر میں پریس کانفرنس کر رہی ہوں, حالانکہ یہ آپ کا ذمہ تھا کہ آپ ان کو گھر بیٹھے انصاف دلاتے. دوسری بات, کوئی ان کی ریکوری نہیں ہوئی ہے. سندھ پولیس نے ان پہ اتنا تشدد کیا, جب یہ بات میڈیا پہ آ گئی, اگر یہ چپ کر کے ڈر کے گھر بیٹھ جاتے تو ظاہر ہے ان کا بھی کچھ نہیں بنتا. ان چھوٹے بچوں کو بھی شاید مارا جاتا, ان پہ بھی تشدد کیا جاتا. تو میری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کو جو کڈنیپ کیا گیا تھا اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی سر اس کیس کا آج یہاں پہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنے کا جو مین مقصد ہے یہی ہے کہ اس کیس کا آپ سوموٹو ایکشن لیں, اور خود آپ اس میں آئی جی سندھ کو ان پرسن بلائیں, اور آپ ان سے انکوائری کریں, ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ماجرا ہے آپ کی سندھ پولیس میں. کیونکہ یہ جو ساری برتیاں کرتے ہیں وہ سیاسی برتیاں ہوتی ہیں. آئی جی صاحب نے تو خود ایڈمٹ کیا, یہ ریکارڈ پہ چیز پڑی ہوئی ہے کہ میرے پیٹھ پیچھے ساری, سر آپ کے پیٹھ پیچھے کیوں, آپ تو چیف ہیں, آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آئی جی سندھ صاحب آپ خود دیکھیں, آپ اس میں رول پلے کریں. ایسا نہ ہو کہ سارے سندھ کے مظلوم جو ہیں اکٹھے ہو کر آپ کے راستے روکے. اور بلاول زرداری کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو جلسوں سے فرصت مل جائے تو آپ دیکھیں کہ سندھ کے یہ بھی مظلوم ہیں جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں. چلے میں تو آپ کی دشمن ہوں ہی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت مجھے اپنا دشمن مانتی ہے. 21 سالہ بچی میں جب محترمہ بینظیر صاحبہ کی مزار پہ گئی ان کی قیادت کی شکایت لے کے, تو مجھے تو نہیں جانے دیا گیا, مجھے تو فاتحہ کرنے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, میں تو ان سے جب, کیونکہ ان کو یہی تکلیف ہے کہ ان کی پارٹی کے 2 سٹنگ ایم پی ایز میرے باپ, میرے دادا اور میرے چاچو کے قاتل ہیں, اور میں ان سے ڈرتی نہیں ہوں, میں حق کے لیے بات کر رہی ہوں. اور دوسری بات, میں نے وچن کیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی مظلوم ہوں گے, جتنی میری کیپیسٹی ہے میں ان کے لیے آواز بلند کروں گی. جیسے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سندھ کی بیٹی ہیں, اور آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ سندھ کے لوگ میرے وارث ہیں اور میں ان کی وارث ہوں, تو آپ ہماری وارثی کریں. تو آج میری جتنی کیپیسٹی ہے میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, اور میں ان کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے. ادروائز میں ان کے کیس کو بھی ایسے ہی پرسو کروں گی جس میں اپنے کیس کو پرسو کرتی آ رہی ہوں. اور مجھے یقین ہے
اللہ کی ذات پہ اور پاکستان کی عدالتوں پہ کہ پاکستان کی اس بیٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا جائے گا. شکریہ. اور میں آخر میں یہی کہوں گی کہ یہ خود اپنی زبانی جو ہے بات کریں اور یہ خود بتائیں میڈیا کو کہ کیا ان کے ساتھ جو ہے ایشو ہے. میں میرے بڑے بیٹے کو عباس جکرانی نے تشدد کر کے پولیس کے حوالے کیا. پولیس نے اتنا تشدد کیا کہ میرا بیٹا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس کے بعد میں نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے. میرا پرچہ نہیں کٹ رہا تھا. پھر میں ہائی کورٹ گئی ہوں. وہاں سے آرڈر ہوا ہے میرے بیٹے کے ایف آئی آر کٹنے کا آرڈر ہوا. پھر میں گئی تھانہ. وہاں پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہہ رہے تھے ہم تو نہیں کاٹیں گے. بھاگ جاتا تھا ایسے جو وہاں سے. پھر جا کے 11 مہینے بعد میری ایف آئی آر کٹی ہے. حالانکہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا تھا پھر بھی وہ نہیں کر رہے تھے. پھر جا کے ایف آئی آر کٹی ہے. پھر اپنی ڈیمانڈ بتائیں. جی میری ڈیمانڈ یہی ہے کہ بس مجھے میرے بیٹے کو انصاف دیا جائے اور میرے جو شوہر اغوا ہوئے اس کو بازیاب کرایا جائے. اور جو یہ انور بروئی اس دن ہمارے رات کو گھر میں گھس کے آیا ہے, میرے بچوں کو اغوا کر کے لے گیا ہے, مجھے مارا ہے, میری 2 بچیوں کو مارا ہے, ہمارا سامان لے گیا ہے, جو بھی پیسے تھے جولری تھی سب کچھ لے گیا ہے. اس کو جو ہے نا بہت بڑی سزا دی جائے. یہ تو جواب دار تھا ہمارا. اس کو کیسے ایس پی صاحب نے بھیجا ہے ہمارے گھر کہ ان کے بچوں کو اٹھا کے لے کر آؤ. یہ تو ظلم ہے. اب مجھے یہ انصاف چاہیے. اس کو سزا دی جائے. عباس جکرانی کو سزا دی جائے. جو جواب دار ہے اس کیس میں ان سب کو سزا دی جائے. کوئی اگر سوال کرنا. جی عمر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو کیس ہے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کراچی میں آپ ہر جگہ گئی, پریس کلب بھی گئی, بہت ساری جگہوں پہ آپ گئی انصاف کے لیے. تو جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے اور وہ یہ دعوے بھی کرتے ہیں گڈ گورننس کے اور وہ سب اچھا رپورٹ بھی دیتے ہیں. تو 2 ایم پی اے کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو آپ کے چچا اور دادا کے قاتل ہیں ان کو ابھی تک اریسٹ نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں, جبکہ قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کا کیس آپ نے اسٹڈی کیا ہے تو آئی جی کو بالکل آپ نے وہ جو بات کی کہ وہ سب کو پیار بھی کرتے ہیں, تسلیاں بھی دیتے ہیں. تو ان کا جو کیس ہے کیا وہ بھی کسی وڈیرے کے خلاف تھا جس کی وجہ سے ان کو انصاف نہیں ملا؟ بالکل سر, اس میں سندھ گورنمنٹ کا یہ ہمیشہ ان کی پریکٹس رہی ہے کہ جو بھی ظلم کرتا ہے ان کی وہ پاسداری کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ایسے میں آپ کو 1000 کیسز میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں, کل والا آپ مجھے دن دے پرسوں میں آپ کو 1000 کیسز لا کے دکھاتی ہوں جس میں سندھ گورنمنٹ ہر دوسرا سندھ کا گھر جو ہے ان کی طرف سے وکٹمائز کیا گیا ہے. ہمارے کیس میں ان کو سزا نہ آنے کا جو مقصد ہے, قانون سب کے لیے بالکل برابر ہے, پر ان کی طرف سے ڈیلیٹ ٹیکٹس اتنے یوز ہو رہے ہیں کہ 2 بار سوموٹو ایکشن ہوا ہے, بار آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2 منتھس میں کیس مکمل کریں. کیس مکمل نہیں کیا گیا, کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ہماری شکایتیں یہی ہیں. صرف سندھ پولیس تو فیس سیونگ کے لیے یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم نے ایک بندہ بھائی پکڑا وہ بھی بندہ نہیں ہے. آئی جی صاحب نے خود جا کر ڈیل کی ہے. پر یہ ہے ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک بندہ پکڑا اس کا کوئی ویپن انہوں نے جو ریکور کیا وہ شو ہی نہیں کیا ہے. تو اس میں ہمارے کیس میں سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے یہ کہ جب آنریبل سپریم کورٹ کے کہنے پر ان جاگیرداروں اور سرداروں کے گھروں پہ ریڈ ہوا تو پوری ان کی قیادت نثار کھوڑو یہ وہ سارے ان کے بیٹھ کر میرے خلاف پریس کانفرنسز کرنے لگے, جو کہ ضرور یہ کہوں گی کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی تھا کیونکہ کورٹ کے حکم پہ ہوا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. ان کو چادر اور 4 دیواری تب نظر آتی ہے جب ان سے حساب ہوتا ہے. کیا میں ہمیشہ کہتی ہوں کیا ہم سندھ کی بیٹیاں نہیں ہیں, کیا ہم کسی کی عزت نہیں ہیں؟ ہم کو جب یہ روڈ پہ لاتے ہیں تو ان کو وہ احساس نہیں ہوتا, ان کو دوسرے سارے نظر آتے ہیں, اپنے جو مفادات ہوتے ہیں وہ تب ان کو نظر آتے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ اس میں انہوں نے کوئی رول یہ تو پلے نہیں کیا کہ مجھے انصاف دلانے میں وہ آگے آتے, پر انہوں نے ہمیشہ وہ رکاوٹ بنے. ہمیشہ سی ایم صاحب خود ڈائریکٹلی انوالو ہیں اس چیز میں کہ جاگیرداروں اور سرداروں کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات ان کے کیس میں تو ان کے کیس میں بھی اعجاز جکرانی
جو ہے اس کا کزن ہے عباس زکرانی. تو وہ ظاہر ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے ڈائریکٹلی وہ ایفیلیٹڈ ہیں. تو سندھ گورنمنٹ ایسے چوروں اور لٹیروں کو کیوں بٹھاتی ہے؟ اور حالانکہ اس پہ کرپشن کے چارجز میں ابھی وہ جو ہے جیل کسٹڈی میں ہے عباس زکرانی, اور 2 مرڈر کیسز کے چارجز ہیں. تو دیکھیں ان کی قیادت میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایک بھی ایسا بندہ ہو جس پہ کوئی مرڈر چارجز نہ ہو. سب پہ مرڈر چارجز ہے. پھر بھی بلاول زرداری سے وہی ہماری شکایت ہے, کوئی پرسنل اینیمیٹی ان سے میری نہیں تھی. ظاہر ہے میں ایک 21 سالہ بچی ہوں, میں کتنی دشمنیاں لوں گی؟ میں انصاف کی خاطر گھر سے نکلی ہوں, میں نے اتنی دشمنیاں لے لی ہیں, حالانکہ مجھے تو انصاف ایسے ہی ملنا چاہیے تھا. تو بلاول زرداری کو فرصت تو ملتی نہیں ہے جلسوں وغیرہ سے کہ وہ سندھ کے عوام کو تو انہوں نے سب کچھ دے دیا ہے. باقی شاید ابھی وہ آگے نکلیں, کشمیر بھی فتح کرائیں گے اور آزاد کرائیں گے, تو وہ خیر ان کی اپنی مرضی ہے. باقی میں جس یہی کہوں گی کہ خدا را سندھ کے لوگوں کی آپ جان چھوڑیں. آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ سیاست بے شک کریں, آپ اقتدار کی آپ کو جو بھوک ہے وہ آپ لے لیں, پر ہم سندھ کی عوام کو, ہم مظلوموں کو تنگ نہ کریں. ہمیں انصاف تو ہمارے سر پہ ہاتھ تو نہیں رکھا گیا, پر الٹا ہمیں پریشر جو دیا جا رہا ہے. تو کہیں گے اپنے لوگوں کو آپ روکیں, ایسا نہ ہو کہ سارے مظلوم اکٹھے ہو کر کل آپ کے جو ہے گریبان میں ہاتھ ڈالیں. میں یہ ضرور کہوں گی کیونکہ سندھ کی عوام کے لیے میں اٹھ چکی ہوں, اور انشاءاللہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا. میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی, اور سندھ کے لوگوں کے لیے میں نے بات کرنا میں ہمیشہ کرتی ہوں اور میں کروں گی بھی. اور انشاءاللہ سارے مظلوموں کو میں اکٹھا کروں گی. ہم مظلوم جو ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں, ہم مظلوم جو ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں, اور جو ظالم ہیں وہ کم ہیں. جب ہم سارے مظلوم ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے نا, تو یہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم انصاف جو ہے وہ لے کے رہیں گے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیں, آپ کو ان کی طرف سے کوئی لائیو تھریٹس بھی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ لاقانونیت ہے, یعنی فیوڈل سسٹم طاقتور ہے لیکن قانون صرف غریب کے لیے ہے سندھ میں, وڈیرے کے لیے نہیں ہے. وڈیرے کے لیے نہیں ہے. بالکل ان کی طرف سے لائف تھریٹس مجھے آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے, جو کہ انہوں نے کم از کم 10 سے 15 بار آبجیکشنز ان کی پوری قیادت نے اس پہ کیے ہیں, اور بار بار کہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کا باری خان پتافی, جس نے میرے ساتھ لائیو بیٹھا تھا پروگرام میں, اس کو یہ سینس نہیں تھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جس کے سر پہ ہم نے ہاتھ نہیں رکھا, پر الٹا مجھے وہ پریشر دے رہا تھا, اور اس کا یہی سوال تھا بار بار کہ اس بچی کو سیکیورٹی کیوں پرووائڈ کی گئی ہے. تو ظاہر ہے یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ ان کو میری سیکیورٹی سے ایشو کیوں ہے, جبکہ خرچہ تو گورنمنٹ اٹھاتی ہے, خرچہ تو اسٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ان کو جو ہے تکلیف ہے تو سب سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کو اسپیس نہیں ملتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان دے سکیں. تو ان کو تو اور مجھے جو ہے ان کی طرف سے ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی بھی نقصان ہو اس کے ذمہ دار سندھ پولیس, سندھ گورنمنٹ اور یہ جاگیردار اور سردار ہوں گے, کیونکہ میں حق کے لیے بات کر رہی ہوں, اور ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ کوئی بھی. اور سندھ میں دیکھیں نا, تعلیم کا بھی بیڑا انہوں نے اسی لیے غرق کیا ہے, کیونکہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہم اویئر ہوں گے, ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا. تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ اویئر ہوں اور یہ آگے بڑھیں اور یہ ہم سے پوچھیں سوال.